کے کام کروائیں گے۔ ہاں، جوہا پورا میں اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ بہت زیادہ ہے، وہ پورے ہمارے علاقوں میں پولیس اسٹیشن کھول دیے گئے ماشاءاللہ۔ ہر روڈ کی ضرورت ہے تو بھاجپا نے کہا پولیس اسٹیشن لے لو۔ ارے پینے کے پانی کی لائن کی ضرورت ہے، نہیں پانی مت پیو، پولیس اسٹیشن لے لو۔ ارے کچرے کے انبار کو نکالوا دو، نہیں پولیس اسٹیشن لے لو۔ ارے ٹریفک جام کے مسئلے کو حل کرا دو، نہیں پولیس اسٹیشن کھول دیں گے۔ یہ اتنی محبت پولیس اسٹیشن کو کھولنے سے اگر بھاجپا کو ہے، اسکول کھولنے سے نہیں ہے، گرین زون کو برخاست کرنے سے نہیں ہے۔ آپ صرف پولیس اسٹیشن سے ہمارے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپیل کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ جب ویدھان سبھا اسمبلی کا الیکشن آئے گا اچھے فیصلے لیجئے تاکہ آپ کی آواز ویدھان سبھا میں جا سکے۔ میری اس بات کو یقین کریے کہ آپ میں ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں، مگر آپ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنی اتحاد کی طاقت پر اپنے پارٹی کے نمائندوں کو ودھائک بنا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھجا سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو بولیں گے، لوگ آپ کے آگ کے درمیان میں کہیں گے جو آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں، جو آپ کی طاقت کے دشمن ہیں، جو آپ کے مسائل کے حل کو کروانا نہیں چاہتے، جو جوہا پورا میں ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے، وہ آ کر بولیں گے ایک مجلس کا جیت کر جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان سے کہہ دینا کہ ایک اسد الدین اویسی نے آ کر ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر ہم سے کہا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی کے 306 ایم پی ہیں اور ان 306 ایم پی کے سامنے جب مجلس کے دو دیوانوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تو 300 ایم پی پر بھاری پڑ جاتے ہیں بھاجپا کے۔ وہ مزاج آپ کو گجرات کی ویدھان سبھا میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھی گجرات کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو گونگے اندھے اور بہرے بن کر نہیں بیٹھیں گے کانگریسیوں کی طرح، ہم زندگی کا ثبوت دیں گے، اور زندگی کا ثبوت لڑنے سے ملتا ہے، گونگے اندھے رہنے سے زندگی کا ثبوت نہیں ملتا۔ زندگی کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ جس کو آپ اپنا ودھائک ایم پی بنا کر بھی جاتے ہیں وہ جا کر لڑے سرکار سے، مکھیہ منتری کوئی بھی ہو، پردھان منتری موڈی بھی ہو، تو اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہے کہ میں بھی بھارت کا شہری ہوں، جوہا پورا میں بسنے والے مسلمان ہیں مگر انسان ہیں، ان کو انسانوں کی بستی کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں کے مسائل کو ڈیولپمنٹ کو حل کیا جائے۔ یہ آواز آپ کو سنائی دے گی گجرات کی ویدھان سبھا میں، مگر یہ دوسری پارٹی کے لوگ آئیں گے، ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کا آپ ایک مرتبہ ساتھ دیجئے۔ آپ نے اپنے ووٹ سے اور اپنی دعاؤں سے یہاں سے 3 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا، آپ نے بڑا صحیح فیصلہ لیا، مگر ڈیولپمنٹ کروانا ہے جوہا پورا کا، اس علاقے کا ڈیولپمنٹ کروانا ہے۔ اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ میرے بارے میں بہت سی باتیں بولی جائیں گی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میرے خلاف جتنی باتیں کرنا ہے کر لو، مگر میں مجھ سے محبت کرنے والوں سے، نفرت کرنے والوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا، میری زندگی کی ایک ایک سانس جب تک اللہ باقی رکھے گا، میں ظالموں سے ان سے مقابلہ کرتا رہوں گا، میں مظلوموں کی آواز بن کر ان کے انصاف کی لڑائی لڑتا رہوں گا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، مجھے کوئی اقتدار کا لالچ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے 4 مرتبہ ایم پی بنایا، اللہ نے مجھے 2 مرتبہ 4 مینار کا ایم ایل اے بنایا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، مگر اللہ نے جب مقام دیا ہے، اللہ نے جب بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، تو میں اللہ کا شکر صرف اس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ میں غریبوں اور مظلوموں کی لڑائی لڑوں، میں مظلوموں کے انصاف کی لڑائی لڑوں، میں آپ کی آواز بنوں، آپ کی تکالیف کا ذکر کروں، آپ کے آنکھوں میں آنسو کو دیکھ کر اس کو اپنے آنکھ کے آنسو سمجھ کر لڑوں، میں آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کروں۔ یہ مجلس کا مقصد ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔
میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بی جے پی آر ایس ایس ایک نیا ڈرامہ کر رہی، اور وہ نیا ڈرامہ کیا ہے کہ موہن بھگوت آر ایس ایس کے سر سنچالک دلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے، دلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے، اور مدرسے میں جا کر انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بھی سنا، مدرسے کے بچوں کو بھی دیکھا، اور میڈیا نے اس کو بڑا خوبصورتی سے رپورٹ کیا ہے۔ ایسا رپورٹ کیا ہے کہ موہن بھگوت نے بڑا احسان کیا مدرسے میں جا کر۔ میں گجرات کے اس جوا پورا میں کھڑے ہو کر موہن بھگوت صاحب سے اپیل کر رہا ہوں، کیا آپ بلقیس بانو سے مل کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تجھ پر ظلم ہوا، ہم انصاف دلائیں گے موہن بھگوت؟ بلقیس بانو سے انصاف دلا سکیں گے اس بچی کو جس کو اس کے پڑوسیوں نے اس کا ریپ کیا، عصمت ریزی کی، بلاತ್ಕಾರ کیا، جس کی 3 سال کی بیٹی کا قتل کر دیا، جس کی ماں کو اور دیگر مہیلاؤں کا ریپ کر کے قتل کر دیا، ان ظالموں کو موڈی بی جے پی کی سرکار چھوڑتی ہے، اور جب جیل سے نکلتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ جو ایک بچی پر ظلم کیے اس پر پھول برسائے گئے۔ کیا موہن بھگوت بلقیس بانو سے مل سکتے ہیں؟ ملو، مل کر بتاؤ، بولو کہ انصاف یہ ہوتا ہے، مگر نہیں ملیں گے۔ مدرسے کو جاتے ہیں اور آسام میں مدرسوں کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے، مدرسے کو جاتے ہیں اور اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے ہوتا ہے، مدرسے جا کر قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اور اتر پردیش میں وقف کی جائیدادوں کا سروے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں کو ان سے چھین لیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی دکھانا ہے کہ ہندوؤں مسلمان کو لڑاؤ، دلتوں کو کمزور کرو، مسلمانوں کو ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا کر دو۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا رہے گا۔ اس دیش میں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے، ہمارے بزرگوں کی محنت سے، علماؤں کی قربانیوں سے، انگریزوں کی غلامی سے اس دیش کو آزادی ملی ہے، اور یہ ملک کو اچھا کرنا، اس دیش کو طاقتور بنانا، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میری اس بات کو ذہن نشین کر لو، آپ نے برسوں مختلف پارٹیوں کو ووٹ دیا ہے، آج مجلس آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ اب ووٹ لینے والے بنو۔ آپ نے ہمیشہ برسوں سے ووٹ دیا ہے، آج ووٹ لینے والے آپ کو بننا پڑے گا۔ کانگریس کو ووٹ دیں گے، بھاجپا کو کانگریس نہیں ہرا سکے گی، وہ کوئی ایک اور نئی پارٹی آئی وہ بھی بھاجپا کو نہیں ہرا سکتی۔ اگر آج آپ گجرات میں مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے تو گجرات کی ویدھان سبھا میں آپ کا نمائندہ، آپ کا خادم، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کے تکالیف کا ذکر کرے گی، لڑے گی گجرات کی ویدھان سبھا میں۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے۔ یاد رکھیے، وطن عزیز میں یقیناً بے شمار تکالیف ہیں، مسائل ہیں، مگر اس کا حل کیا ہے بتاؤ آپ مجھے، کیا حل ہے اس کا؟ لوگ بولتے کہ نہیں، کیا حل کریں گے؟ یا تو ہم گھر کی در و دیوار کو بند کر کے خاموش بیٹھ جائیں، یا پھر ہم میدان میں آ کر جمہوری طریقے سے اپنی آواز کو اٹھائیں۔ گھر کے در و دیوار بند کر کے بیٹھ جانا آسان ضرور ہے، مگر یاد رکھو وہ بزدلی کی نشانی ہے۔ اگر یہ دیش ہمارا ہے تو اس دیش کے بنیادی فیصلے اور ہمارے مقدر کے فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے۔ اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ایک مرتبہ سیاسی طور پر صحیح فیصلہ لے کر، متحدہ طور پر اچھا فیصلہ لے کر آپ یہاں سے مجلس کو کامیاب کریے۔ جو مجلس کا امیدوار ہوگا، ہم بھی سب سے رائے مشورہ کر کے ایک فیصلہ لے رہے ہیں، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
میری آپ سے اپیل ہے کہ اتحاد کو مضبوط کریے، اپنی آواز کو گجرات کی ویدھان سبھا میں پہنچائیے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں میں آپ کے علاقوں میں آؤں گا، ایک نہیں 4 گھنٹے پیدل دورہ کروں گا۔ آپ کا گھر میرا گھر ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے یہ۔ میں آپ کے گھر پر دروازے پر آؤں گا، آپ کا بیٹا بن کر آؤں گا، آپ کا بھائی بن کر آؤں گا، بلکہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے اتحاد کی بھیک مانگنے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں گجرات کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ میں اپنی عزت یا اپنی دولت یا اپنی انانیت میں اضافے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں، آتا رہوں گا تاکہ ظلم کا خاتمہ